بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے مہر کے حوالے سے، جسے لوگ مہر کہتے ہیں۔ تو نکاح نامے کا یہ 13واں کالم ہے کہ آیا مہر کی رقم کتنی ہے، اور 14واں کالم ہے کہ مہر کس طرح ادا کیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ مہر کے حوالے سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت کا حق ہے، اس کے مسائل بیان کیے جائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے ہم مہر کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کے 4 سپارے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ نساء ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ ذکر کی کہ عورتوں کو جو ہے ان کے مہر خوشی سے دیے جائیں، بوجھ سمجھ کر نہیں دیے جائیں۔ اسی طرح آگے فرمایا گیا کہ تمہیں کچھ دے دیں، یعنی جب ہم نے عورت کو یعنی بیوی کو مہر دے دیا، اب مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے مہر تھا، ہم نے 1 لاکھ روپے ادا کر دیے، اب وہ اس میں سے 50,000 روپے یا پورے 1 لاکھ روپے یا 25,000 روپے یا XYZ کچھ بھی اس میں سے ہمیں دیتی ہیں تو ہمارے لیے وہ لینا حلال ہے، جائز ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو ذکر کیا کہ انسان بیوی کو جو ہے مہر خوشی سے دے، اسی طرح جو ہے اس مہر میں سے بیوی واپس کچھ لوٹا دے، تو یہ مرد کے لیے لینا جائز ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بیوی سے مہر معاف کرانے کے لیے جبر کرنا، زبردستی کرنا، اسے مارنا پیٹنا، یا اسی طرح اپنا موڈ خراب کر لینا، اس سے بات چیت نہ کرنا۔ اس طرح دیکھیں، اگر مہر معاف کروایا گیا تو یاد رکھیں مہر معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، عورت کا یہ حق ہے، عورت اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے اپنا حق معاف کرنا چاہے، یعنی اس مہر کو جو مقرر ہوا ہے وہ 1 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، XYZ کتنا بھی ہو، تو اگر عورت اپنی خوشی سے معاف کرنا چاہتی ہے تو وہ معاف کر سکتی ہے۔ اچھا، بہت سارے بھائی بہن ہم سے یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ مہر کی شریعت مطہرہ نے جو آخری حد بیان کی وہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، شریعت مطہرہ نے مہر کی آخری حد کوئی بیان نہیں کی۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے سورہ نساء، یہ بھی اس کی آیت نمبر 20، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ تو اب یہاں زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ کہ ایک شخص کی پہلے سے ایک بیوی ہے، اب وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اپنی سابقہ بیوی پر جو ہے کوئی بہتان لگا دیتا، کوئی الزام لگا دیتا، تو لہٰذا اس سے کیا ہوتا، وہ ڈر کے مارے جو اس نے مہر لیا تھا وہ مہر جو ہے اس کو دے کر وہاں سے جانے کی کرتی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ جو تم نے بیوی کو مہر دے دیا اب اس سے واپس نہ لو۔ اب یہاں پر یہ بھی قابل غور جملہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تم احداہن قنطارا، یہ قنطار کہتے ہیں پہاڑ برابر بھی اگر تم نے مہر دیا۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ڈھیروں اگر آپ نے مہر دے دیا، بہت زیادہ مہر دے دیا، تو لہٰذا اب اس سے عورت سے جو ہے واپس نہ لو۔ اب یہاں سے علماء اسلام ارشاد فرماتے ڈھیروں مال دینے کے حوالے سے یہاں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، تو لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا عورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے یہی آیت پڑھ کر کہا اے امیر المومنین، اللہ ہمیں دیتا ہے اور آپ منع کرتے ہیں۔
اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، اے لوگو تم جو چاہو مہر مقرر کرو۔ تو لہٰذا مہر کی میں نے آپ کے سامنے بتایا کوئی انتہا نہیں ہے، فریقین میں جو رضامندی سے طے پا جائے وہ مہر جو ہے مقرر کر لینا چاہیے۔ اب اسی طرح دیکھیں 5ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مہر کا ذکر کیا۔ یہ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو ان کے مہر مقرر جو ہے، ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں قابل غور جملہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، پھر یہ بھی فرمایا گیا نہ کہ زنا کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو ان کے مقررہ یعنی جو طے کیے ہوئے مہر ہیں انہیں دے دو، اور اس مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے جو مہر کی کم سے کم مقدار بیان کی ہے، علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ چاندی میں اس کا وزن 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہے، یعنی 10 درہم کہتے ہیں ہم اسے، 10 درہم 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہے۔ تو آپ گوگل پر دیکھ لیجئے گا فی زمانہ آپ کی کنٹری میں جو ہے وہ چاندی کا کیا حساب ہے، تو لہٰذا 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یہ شریعت نے کم سے کم مہر کی مقدار بیان کی ہے۔ زیادہ کی میں نے آپ کو بتایا کوئی انتہا نہیں، زیادہ کی جو ہے کوئی حد نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ بھی بیان کیا کہ مہر جو ہے وہ مال ہونا چاہیے۔ ایک جگہ ہم نکاح پڑھانے کے لیے گئے، ہم نے پوچھا کہ بھئی جو ہے مہر کتنا ہو، تو کہا مہر میرا یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ 5 لاکھ درخت لگائے گا۔ اب یہ دیکھیں کوئی مہر یہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ درخت لگائے گا، ہاں 5 لاکھ درخت کی جو قیمت بنتی ہے وہ مہر میں لکھوا دی جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ 5 لاکھ درخت لگائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ کر سنائے گا، یا مجھے قرآن سکھائے گا، یا مجھے تفسیر سکھائے گا، یا اسی طرح بعض جہلاء نے انٹرنیٹ پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مہر جو ہے خاتون نے یہ مقرر کیا کہ میرا شوہر 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ تو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا یہ مہر ہرگز مقرر نہیں ہو سکتا۔ مہر کیا مقرر ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں مال مقرر ہوگا، اور مال کی بھی کم سے کم حد بیان کر دی، 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو، اور اس سے زیادہ اگر فریقین میں رضامندی سے طے پا جائے تو وہ بھی درست ہے۔ تو لہٰذا ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا کہ مہر جو ہے وہ مال ہونا چاہیے۔ نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہوا، یعنی مثال کے طور پہ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مہر کا ذکر نہ ہوا یا مہر کی نفی کر دی گئی کہ مہر کے بغیر نکاح کیا تو نکاح تو ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی، یہ خلوت صحیحہ کہتے ہیں یعنی مرد و عورت ایسی مقام پر جمع ہوئے کہ وہاں تیسرا کوئی شخص نہیں تھا، یا آسان لفظوں میں ہم بستری کرنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، جیسے کمرہ وغیرہ لوگ تھا اور وہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا، تو اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ یا دونوں میں سے کوئی مر گیا اور نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی مہر طے نہیں پایا تھا تو مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل کہتے ہیں اس خاتون کی خاندان کی جو عورتیں ہیں تو لہٰذا ان کا جو مہر مقرر ہوا تھا مثلا 25,000 50,000 1 لاکھ تو وہی مہر اس خاتون کا مقرر ہوگا، ورنہ جو طے پایا تھا وہی مہر دینا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہم نے آپ کے سامنے مہر کے حوالے سے ذکر کر دیا۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، اگر مثال کے طور پہ نکاح ہوا اور خاتون کی رخصتی نہیں ہوئی اور ان خاتون کو طلاق دے دی گئی تو لہٰذا اب ایسی صورت میں مرد جو ہے عورت کو نفس یعنی آدھا مہر دے گا۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے اگر مہر مقرر ہوا ہے، نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا 50,000 روپے مہر ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اس کا دوسرا رخ سماعت فرمائیں کہ مثال کے طور پہ رخصتی ہو گئی،
ایک رات ہی اگرچہ عورت نے مرد کے ساتھ گزاری اور یعنی کہ یہ تنہائی میں جمع ہوئے تو لہٰذا اب دوسرے دن مثال کے طور پہ طلاق دی گئی تو اب علماء اسلام ارشاد فرماتے پورا مہر ادا کیا جائے گا. یعنی آسان لفظوں میں خلوت صحیحہ یعنی رخصتی سے پہلے تنہائی میں ان کے جمع ہونے سے پہلے طلاق دے دی گئی تو لہٰذا نصف مہر دینا ہوگا. اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یعنی تنہائی میں یہ جمع ہوئے, وہاں تیسرا کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ ہم بستری کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو, تو لہٰذا اب ایسی صورت میں طلاق دی گئی تو پورا مہر جو ہے عورت کو دیا جائے گا. یاد رکھیں مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے, یہ عورت کی عزت افزائی کے لیے, تو جو مہر مقرر ہو وہ مہر دینا چاہیے. اب اپنے ناظرین کو ہم یہاں یہ بھی بات بھی سمجھائیں گے کہ دیکھیں ہمارا کام نکاح پڑھانا, ہماری فیلڈ نکاح کی, ہم مختلف جگہوں پر نکاح پڑھانے کے لیے جاتے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے سے لوگوں نے طے نہیں کیا ہوتا تو وہاں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے. جب ہم کالم نمبر اس 13 پر آتے ہیں تو لہذا ہم پوچھتے ہیں مہر کی رقم کتنی ہے, تو ایک کی آواز آتی ہے 25,000, تو ایک کی آتی ہے 1,00,000 روپے. اس طرح آپس میں کیا ہوتا ہے بعض دفعہ لڑائی ہوتی ہے. ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا, وہاں میں نے مہر پوچھا تو لڑکی والوں نے جو ہے یہ مطالبہ کیا کہ 5,00,000 روپے مہر رکھا جائے. تو لڑکے والوں نے کہا 5,00,000 روپے لڑکا ادا نہیں کر سکتا, تو لہٰذا وہ کم کراتے رہے تو لہٰذا ایسی نوبت آ رہی تھی, یعنی یوں سمجھیے 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں میں بیٹھا رہا تو ایسی نوبت آ رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا جیسے بارات واپس چلی جائے گی. تو اس سے دیکھیں نقصان کیا ہوتا ہے, جو لوگ شادی میں آئے ہوئے ہوتے وہ گھر جا کر اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی وہاں لڑائی ہو گئی تھی, جھگڑا ہو گیا تھا. تو لہٰذا اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں. فریقین کو چاہیے پہلے ہی سے تنہائی میں طے کر لیں کہ بھئی مہر کتنا ہے, وہ جو مہر ان کا آپس میں طے ہو گیا, اسی طرح خاص شرائط وغیرہ وہ بھی طے کر لیں. اب جب آپس میں مقرر ہو گئی تو جب اسٹیج پر جو قاضی صاحب نکاح پڑھانے آئیں گے ان سے کہہ دیں اتنا مہر لکھ دیں, اور اگر کوئی شرط ہے تو وہ بھی لکھ دیں. اگر شرط نہیں لکھی گئی یعنی شرط طے نہیں پائی تو لہذا اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے. تو مہر کے حوالے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اسٹیج پر اس طرح کے معاملات کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو فیملیز آتی ہیں شادی میں وہ جا کر گھر پر اس طرح ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جس میں ہم نے مہر کے حوالے سے مکمل معلومات آپ کے سامنے بیان کر دی. اگر مہر کے حوالے سے یا کوئی بھی دینی مسئلہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں, نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں, یا اسکرین پر آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا, واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں الحمدللہ نکاح پڑھانے کی آل کراچی ہماری سروس ہے. اسی طرح آن لائن نکاح پڑھانے کی سروس بھی اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.